بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے حصے میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کی جانب لے چلی، اور مسجد اقصی وہ ہیں جس کے پورے علاقے میں ہم نے برکتیں اتار رکھی ہیں تاکہ انہیں ہماری نشانیاں اور برکتیں دکھلائیں۔ بے شک وہ اللہ کی ذات سننے والی بھی ہیں اور حقیقت حال کو دیکھنے والی بھی ہیں۔ بصیر کہتے ہیں بصیر صاد سے حقیقت حال کو دیکھنے والی صفت، نظیر کہتے ہیں ظاہر کی آنکھوں سے دکھنے والی چیزیں اور اسے دیکھنے والی آنکھ، بصیر کہتے ہیں حقیقت حال اور اس کی گہرائی تک تہ تک ہر چیز کو دیکھنے والی ذات، وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ نے معراج کا واقعہ پیش کیوں آیا؟ معراج کیوں کروائی؟ معراج سے پہلے تین بہت بڑے واقعات سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئے۔ پہلا واقعہ تو یہ کہ ظاہری طور پر ابو طالب، خواجہ ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعانت میں، مدد میں، ساتھ دینے میں تھے۔ ان کی عزت کی وجہ سے مکہ کے دشمن زیادہ کچھ تکلیف نہیں دے سکتے تھے۔ ان کے لحاظ کی وجہ سے ظاہری طور پر مکہ کے قریش بھی آپ کو جو ہلاک کرنے کی تدبیریں کرتے تھے وہ نہیں کر سکتے تھے، لیکن ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ اسی سال حضور کی وہ شریک حیات، امت کی وہ ماں جسے اللہ جل شانہ نے مکہ سے لے کر شام تک، یمن تک، عراق تک، ہر علاقے میں جسے اللہ نے عزت دی تھی، جن کے اخلاق سے سارے ہی تاجر، بیوپاری، خاندان سارے واقف تھے، جن کا ادب و احترام ہر بڑے خاندانوں میں تھا، یعنی اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے فراق کو، جن کی جدائی کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام آخری تک، دنیا سے وصال ہونے تک بار بار یاد کرتے رہے، اور جب بھی اماں خدیجہ رضی اللہ عنہ کی یاد آتی تو حضور آپ دیدہ ہو جاتے، آپ کی آنکھیں آنسو بھر آتی۔ اس سال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رخصت ہو گئی۔ اب یہ دو حادثے ہوئے۔ تیسرا ایک اور بڑا حادثہ حالات کے اعتبار سے، جب مکہ کے خاندانوں نے، اپنوں ہی نے، رحمت والے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں سنی اور ساری چیزیں دیکھ کر بھی انجان ہو گئے، اندیکھی کر دی، تو آپ نے رخ کیا قبیلہ ثقیف کا، یعنی طائف کا۔ طائف میں جو تکلیف آئی نا، حضور نے آنے کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یوں کہا، عائشہ طائف میں مجھے عہد سے بھی زیادہ تکلیف ہوئی۔ حضور جس تکلیف کو خود بیان کرتے ہوں، تکلیف کتنی ہوگی؟ ان واقعات پر مرہم کے لیے، ان واقعات کے بعد تسلی دینے کے لیے اور آپ کو اطمینان دلانے کے لیے اللہ جل شانہ نے حضور کو معراج میں بلایا۔ ایک وجہ یہ ہے، معراج کا واقعہ حق ہے، مفسرین کرام تو سبھی لکھتے ہیں، لیکن صحابہ نے یا مسلم بادشاہوں نے جو بھی دیکھا ہو، محمد بن عمرو واقدی رحمۃ اللہ علیہ نے کافر بادشاہ جو قیصر تھا، روم کا بادشاہ، اس کا واقعہ لکھا ہے کہ اس وقت وہاں پر کسی نے یوں کہا کہ اے قیصر روم، کیا آپ مکہ میں جو ایک بندہ ہمارا ہے، ہماری قوم کا ہے، نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اسے جانتے ہیں؟ تو قیصر روم نے وہ عرب تاجر جو وہاں گئے ہوئے تھے سب کو جمع کیا، جمع کر کے پھر ان سے دریافت کیا کہ ان کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ ابو سفیان یوں کہتے ہیں کہ میں نے یہ کوشش کی کہ آج ان کو کس طرح سے کوئی بات کہہ دوں جس سے یہ نفرت کرنے لگیں، لیکن ابو سفیان خود کہتے ہیں میں نے بہت کوشش کی، آخر میں مجھے ایسا لگا کہ چلو میں ان کو یہ واقعہ سناؤں کہ راتوں رات حرم مکہ سے بیت المقدس، پھر وہاں سے ساتوں آسمان، پھر جنت و جہنم، نبیوں سے ملاقاتیں، نبیوں کو نمازیں، پھر سارے نبیوں سے ملاقات، اور پھر یہ سارا اتنا سارا کیسے تھوڑے سے وقت میں ہو سکتا ہے، اور پھر وہ بندہ راتوں رات واپس آ جائے؟
تو انہوں نے یہ واقعہ ابو سفیان نے قیصر روم کے سامنے کہنا شروع کیا کہ ایک بات سے آپ ان کی حقیقت کو سمجھ سکتے ہیں کہ وہ یوں کہتے ہیں کہ مجھے ایسی ایسی معراج ہوئی کہ میں راتوں رات مکہ سے چلا، بیت المقدس آیا، بیت المقدس سے پھر آسمانوں پہ گیا۔ تو یہ ابو سفیان کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے جھوٹ کہا۔ اتنے میں قیصر کے سرہانے جو ایک پادری کھڑا تھا، اس نے یوں کہا کہ نہیں، اس رات کو میں جانتا ہوں۔ تو سارا مجمع خاموش ہو گیا۔ اس پادری نے یوں کہا، اس راہب نے یوں کہا کہ میں رات کو سب سے آخر میں مسجد سے نکلتا ہوں، دروازے سارے بند کرنے کی میری ذمہ داری ہے۔ اس رات میں نے دروازے بند کیے لیکن وہ دروازہ بند نہیں ہوا۔ پھر میں نے اپنے ساتھیوں کو بلایا، کوشش کی، پھر بھی ہم سے بند نہیں ہوا، یوں لگا جیسے پہاڑ ہٹا رہے ہیں۔ پھر ہم نے بڑھئی کو بلایا، ستھار کو بلایا، اس نے کہا دروازے پر پوری دیوار کا جو وزن ہے اوپر آیا ہوا ہے اور یہ صبح ہو سکتا ہے، ابھی کچھ نہیں ہو سکتا۔ پھر میں جب صبح میں گیا تو دیکھا، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پاس میں جو پتھر ہے دروازے کے باہر، وہاں پر کوئی جانور باندھا گیا تھا اور یہاں پر کوئی نبی جس کو اللہ نے بلایا ہو یا اس رات میں یہاں آنے والا ہو، وہ کوئی آیا تھا اور چلا گیا۔ اس واقعے کی تصدیق قیصر روم نے بھی کی اور اس راہب نے بھی کی، اور ابو سفیان اور مکہ کے جو کفار گئے تھے تجارت کرنے، وہ سارے کے سارے واپس آ گئے۔ تو یہ معراج، اللہ جل شانہ نے معراج میں کمال کیا دکھایا کہ بعبدہ، اپنے بندے کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے جہاں بھی بلندی مقام عطا کیا ہے، چاہے وہ نبیوں کو دیا ہو یا ولیوں کو، وہاں پہ لفظ عبد استعمال کیا ہے۔ جیسے سورہ فرقان میں ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے۔ یہاں بھی لفظ عبد ہیں، عبدیت یہ ہے کہ جتنی بڑائی ملے نیکی کی، جتنا بلند مرتبہ ملے علم کا یا عمل کا، اتنی عاجزی بڑھ جائے، اتنی عاجزی بڑھ جائے، بندہ ہونے کی صفت بڑھ جائے۔ اللہ جل شانہ اپنے بندے کو لے کر راتوں رات لے گئے، اسرا اور لیلن، تھوڑے سے وقت میں ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے آپ روانہ ہوئے اور چند ہی لمحات وہاں سے جو ہے پہلے آپ کو حتیم میں لایا گیا، جیسا کہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ حتیم یہ بیت اللہ کا حصہ ہے، اس لیے طواف اس کے باہر سے کیا جاتا ہے۔ حتیم باہر کیوں رکھا گیا؟ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور محدثین فرماتے ہیں کہ حتیم کا حصہ اللہ جل شانہ نے اس لیے باہر رکھوایا کہ کعبۃ اللہ میں تو بڑے بڑے حضرات داخل ہوں گے، غریب حضرات، مسکین حضرات اور ایسے لوگ جو عام آدمی ہیں، وہ بیت اللہ میں جانے کی برکت کیسے حاصل کر سکیں؟ تو یہ حتیم کا حصہ اللہ ہی نے باہر رکھوا دیا تاکہ حتیم میں جو نماز پڑھے وہ بیت اللہ کے اندر ہی نماز پڑھنے والا شامل کیا جاتا ہے۔ اللہ نے حتیم اس لیے باہر رکھوایا۔ یہاں پر حضرت جبریل علیہ السلام آپ کو بیدار کر کے لائے، یہاں لٹایا اور اس کے بعد سینہ جو ہے وہ چیرا گیا۔ یہ آپ کا 4 مرتبہ آپریشن ہوا ہے، بائی پاس سرجری آپ کی 4 مرتبہ ہوئی۔ صحابہ فرماتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے وصال فرما گئے تب بھی جو ہے یہ نشانات آپ کے جسم پر باقی تھے۔ اب یہ دل کو باہر نکال کے اور دھویا گیا، پانی زمزم کے پانی سے دھویا گیا۔ محدثین فرماتے ہیں کہ پانی جو ہے وہ 4 قسم کے پانی افضل ہیں۔ پہلا پانی وہ ہیں جو ایک غزوے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے پاس پانی ختم ہو گیا تو آپ نے حکم فرمایا سب نے ایک برتن میں پانی جمع کیا، پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا دست مبارک اس برتن میں رکھا، اس میں سے پانی نکلنا شروع ہوا، پورے لشکر نے اپنے مشکیزیں بھر لیے، وضو کر لیے، پانی سب نے جو ہے سیراب ہو کے پی لیا۔ محدثین فرماتے ہیں سب سے افضل پانی وہ ہے جو محمد رسول اللہ کی انگلیوں سے نکلا، یہ پانی سب سے افضل پانی۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو پانی ہے وہ آب زمزم ہے، تیسرے نمبر پر جو پانی ہے وہ آب کوثر ہے۔ یہ پانی افضل ہے اور زمزم کے پانی سے آپ کا دل دھویا گیا۔ مسجد حرام صرف جو وہ علاقہ ہے جس میں عمارت بنی ہوئی ہے اسی کا نام مسجد حرام نہیں ہے، بعض محدثین فرماتے ہیں حرم کا پورا علاقہ، مکے میں جو بھی مساجد ہے ساری کی ساری حرم میں داخل ہیں۔ اسی لیے آپ دوسرے پارے کے پہلے رکوع میں سن چکے ہیں کہ اللہ نے حکم کیا دیا
فولی وجہک شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف رخ کرو۔ بیت اللہ کی طرف رخ کرنا یہ آدمی کے لیے مشکل ہے، اس لیے مسجد حرام کی طرف۔ تو یہ مسجد حرام پورے حصے کو کہا جاتا ہے، پورے مکہ کو بھی کہا جاتا ہے۔ بارکنا حولہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ جل شانہ نے عرش سے لے کر ملک شام تک اور نہر فرات تک سارے حصے کو، آسمان سے زمین تک اور زمین کا یہ ملک شام، اردن، لبنان، عراق، شام، فلسطین، یہ پورا علاقہ مل کر ایسا برکت والا ہے کہ اللہ جل شانہ نے ظاہری برکتیں بھی رکھی ہیں اور باطنی برکتیں بھی اس کے اندر اللہ نے رکھی ہیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہاں آرام فرمائے۔ اب حضور نے نماز کب پڑھائی یہ بھی اختلاف ہے، تو راجح قول یہ ہے، اس لیے کہ معراج کی روایت کو بیان کرنے والے ابن ماجہ، نسائی، مسند احمد 25 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے روایتیں منقول ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تمام کے نام بھی ذکر کیے ہیں۔ نماز کب پڑھائی تھی؟ نماز جو ہے جب اللہ سے ملاقات کے بعد واپس آئے، اللہ کے وہاں جا کر جب اللہ کے حضور میں یہ بات پیش کی، وہ تو لمبی بات ہو جائے گی۔ اللہ کے حضور میں حضور نے 3 باتیں کہی تھی، ان 3 باتوں کو ہمیں آج کی رات میں سیکھنا ہے، وہ 3 باتیں کریں گے انشاءاللہ۔ حضور نے کہا تھا التحیات للہ والصلوات والطیبات، اندر کی عبادتیں، زبانی عبادتیں، روحانی طور پر جو اللہ کی یاد ہے یہ، والصلوات بدنی عبادتیں، والطیبات مالی عبادتیں، زبان کی عبادتیں، دل کی یاد، بدنی عبادتیں اور مالی عبادتیں، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ تب اللہ کی طرف سے سلام ملا ہے ہم گنہگاروں کو بھی اور نیکوکاروں کو بھی۔ تو حضور جب معراج میں سب سے ملاقات کر کے واپس آ رہے تھے، تشریف لا رہے تھے، تو وہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام بھی، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام جو 7ویں آسمان پہ، 6ٹھے آسمان پہ، 4تھے آسمان پہ، یہ سارے نبی بھی ساتھ میں تشریف لائے اور بیت المقدس میں آ کر آپ نے نماز پڑھائی واپسی میں۔ اس لیے واپسی میں مانا جاتا ہے۔ دلیل کیا کہ جاتے ہوئے نہیں پڑھائی، آتے ہوئے پڑھائی؟ دلیل جو ہے علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دلیل یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر نماز پڑھا کر گئے تھے تو حضرت جبرائیل نے تعارف کیوں کروائے؟ یہیں تو نماز پڑھا لی، تعارف تو ہو گیا تھا۔ پتہ چلا کہ پہلے وہاں گئے، سب کا تعارف کرایا کہ یہ ابراہیم ہے، یہ موسیٰ ہے، یہ عیسیٰ ہے، یہ ادریس ہے، یہ آدم علیہ السلام ہے۔ وہاں پر تعارف ہوا اور تعارف ہونے کے بعد سب آپ کو رخصت کرنے کے لیے بیت المقدس تشریف لائے، اور پھر یہاں پر آ کر آپ کو جو ہے جبریل علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے ہاتھ پکڑ کے، بازو پکڑ کے پھر آپ کو مصلی پہ کھڑا کیا اور آپ نے یہاں پر آنے کے بعد امامت کی ہے۔ نماز آنے کے بعد آئی ہے، جانے کے وقت نہیں آئی۔ اور پھر اللہ جل شانہ نے جو کچھ ملاقات کرنی تھی، فکان قاب قوسین او ادنی ثم دنا فتدلی، اللہ نے کتنا قریب کیا، کیا اللہ کا دیدار ہوا، کیا راز و نیاز کی باتیں ہوئی۔ اللہ جل شانہ نے ہمیں تو یہی 3 باتیں کہی ہے حضور کے اس التحیات والے جملے سے کہ ہمارا دل اللہ کے ذکر میں ہر وقت رہے، ہم ہمیشہ نماز کا اہتمام کرتے رہے، اور ہمارا مال بھی اللہ کو راضی کرنے میں خرچ ہوتا رہے۔ عبادات کے بارے میں کیا کریں؟ دیکھیں ترمذی شریف کی روایت ہے کہ عبادات کے بارے میں کیا کریں۔ ہر رات میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے تھے، اور یہ روایت بیان فرمائی، ترمذی جلد ثانی کی روایت، کہ اللہ جل شانہ اپنے عرش معلیٰ سے ایک خاص تجلی اس آسمان پہ فرماتے، جو نیلگو آسمان، نیلا آسمان دکھتا ہے نا، اس پہ اللہ تجلی فرماتے ہیں پاؤ رات گزر جانے کے بعد۔ اور اللہ جل شانہ بعض روایتوں میں 3 اعلان کرتے ہیں، بعض میں ہیں اللہ جل شانہ 4 اعلان کرتے ہیں، لیکن یہ اعلان ہر رات کے ہیں، 27ویں رجب کے رات کے نہیں۔ ہاں اللہ جل شانہ بڑا کریم ہے، بڑا مہربان ہے کہ اگر ہم قدر کر لیں اور یہ کر لیں کہ ہمارے نبی کو اس رات میں ایک بڑا انعام ملا تھا، چلو آج سے ہم بھی جو ہے اپنی زندگی کو بدل لیتے۔ اتنی تکلیفیں اٹھائی ہم تک دین پہنچانے کے خاطر،
ہمارے خاطر تکلیفیں برداشت کی، اللہ نے جس مقصد کے لیے بھیجا تھا اس مقصد کے اوپر ہم چل رہے یا نہیں چل رہے۔ اگر دل میں ایک دکھ لگ جائے، ایک ٹھوکر سی لگے، ایک ٹیس اٹھے، تو چاہیے کہ اللہ کے سامنے رات کا ایک پاؤ حصہ گزر جانے کے بعد آدمی اللہ کے سامنے رجوع کرے، توبہ کرے، تو اللہ غفور الرحیم ہے۔ ایک روایت یاد ہے آپ حضرات کی توجہ سے، مسلم شریف میں ایک روایت ہے، شاید آپ نے آج تک نہ سنی ہو، عجیب روایت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ نہیں دیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ وہ مسلمان جو کسی گناہ کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے جہنم میں ڈال بھی دیے جائیں گے نا، جہنم میں ڈالے بھی جائیں گے، تو اللہ جل شانہ ان کو موت دے دے گا۔ جہنم میں مسلمان کو موت آ جائے گی۔ موت کیسی ہوگی؟ مثال لکھیے، جس طرح آپریشن کے وقت میں انجیکشن لگایا جاتا ہے، مجھے تو کئی آپریشن ہوئے، میں جانتا ہوں کیا حال ہوتا ہے۔ تو آدمی کو پتہ تو چلتا ہے کہ ہاں میری ہڈی کاٹی جا رہی، اسکرو ڈالا جا رہا ہے، پلیٹ لگائی جا رہی، چمڑی کاٹی جا رہی، اور ڈرل لگا کے جو ہے اس میں سوراخ ہو رہے ہیں۔ آدمی کو پتہ تو ہوتا ہے لیکن تکلیف نہیں ہوتی۔ اللہ جل شانہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مسلمان کو جہنم میں جب جرم کی وجہ سے سزا کے طور پہ ڈالے گا بھی نا، تو وہاں بھی موت دے دے گا تاکہ کلمہ پڑھنے والے کے جسم کو جہنم کی آگ کی تکلیف کا احساس نہ ہو۔ اتنا بڑا بھی اللہ انعام کر دے، پھر بھی ہم اگر توبہ و استغفار اور رجوع اللہ کی طرف نہ کریں تو اس سے بڑی ہماری محرومی کیا ہوگی۔ اللہ یہ ہماری مغفرت فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ۔